آپ کے عقیدے کے اندر شرک کی بو نہیں آنی چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسرے شرک کے بارے میں امت کو متنبہ فرمایا جس کی طرف ہماری نظر ہی نہیں۔ فرمایا مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم چاند ستاروں کی پوجا کرو گے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ تم شرک خفی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے محبوب یہ شرک خفی کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں چاند کی پوجا کرنا، ستاروں کی پوجا کرنا، قبروں کی پوجا کرنا یہ سب شرک ہے، تو یہ شرک خفی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیک عمل کرنا، فرمایا یہ بھی شرک ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے محبوب ہم نیک عمل کرتے ہیں، ہماری دو نیتیں ہوتی ہیں، ایک نیت ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ہماری دوسری نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ بھی خوش ہو جائے، ہماری تعریف کرے، ہماری واہ واہ کرے۔ کیوں جی آج یہ بیماری ہے یا نہیں؟ اور یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو موحد سمجھنے والوں کو لگی ہوئی ہے، حالانکہ ہے وہ پرلے درجے کے مشرک۔ اگر قبر کی پوجا کرنا شرک ہے تو یاد رکھو نفس کی پوجا کرنا بھی شرک ہے۔ یہ نفس کے پجاری ہیں، ریاکار ہیں، اپنی عبادتوں کا دکھلاوا کرتے ہیں، اپنی نیک نامی کا دکھلاوا کرتے ہیں، یہ بھی تو مشرک ہیں، یہ بھی قیامت کے دن مشرکوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے محبوب ہم یہ چاہتے ہیں اللہ بھی خوش ہو جائے، لوگ بھی خوش ہو جائیں، لوگ ہماری تعریفیں کریں، واہ جی واہ کیا نماز ہے جی، واہ جی واہ کیا جناب صدقہ خیرات ہے، واہ جی واہ کیا جناب حج عمرے پہ گئے بڑی دیگیں چڑھائی، واہ جی واہ انہوں نے بڑا نیک کام کیا، لوگ ہماری تعریفیں کریں، مسجد بنائی جی، ٹیلیں لگا دی، مدرسہ بنا دیا، غریب کو دے دیا، 2000 روپے کسی یتیم بیوہ کو دے کر، اور فوٹو بھی بنوا لی ہے انہوں نے، فیس بک پہ چڑھا دیے 2000 دے دیا ہے ہم نے، ہے اللہ اکبر۔ ہم یہ چاہتے ہیں لوگ بھی خوش ہو جائیں۔ اللہ کے محبوب کا فرمان سنو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اپنے شریکوں سے بھی پاک ہے اور اللہ ایسے عملوں سے بھی پاک ہے، بالکل یہ عمل قبول نہیں ہوں گے جس میں دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، اور آج یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اپنے آپ کو موحد سمجھنے والے بھی اس میں مبتلا ہیں، ریاکار ہیں، اپنی تعریفیں مجمع میں بیٹھ کے کر رہے ہیں جی فلانا برا، فلانے نے غلط کیا پھر میں نے ٹھیک کیا، میں بڑا اچھا ہوں، یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا؟ یہی تو ریاکاری اور کیا ہے؟ یہی تو دکھلاوا ہے، یہ اپنی نیکی کا دکھلاوا ہے۔ ہم چما دیگرے نیست، میرے جیسا ہو رہا ہے ہی کوئی نہیں، اور میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے ہم چما ڈنگرے نیست، ہم جیسا ڈنگر ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی تو اپنی میں کو مٹانا ہے، اور یہ میں اتنی مضبوط ہو گئی، اتنی مضبوط، اس کو ساتھ لے کے جائیں گے قبر کے اندر، پھر دیکھنا وہاں جوتے کیسے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال حق تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا، میرے محبوب آپ سے وعدہ ہے حشر کے دن ہم آپ کو امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش ہر کلمہ پڑھنے والے کے کام آئے گی، ہر موحد کے کام آئے گی، جس کی عبادات میں ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، شرک نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش اس کے کام آئے گی۔ اور میں نے جمعہ کی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا، ایک بزرگ کہتے میرا معاملہ دو رحیموں کے درمیان ہے، میرے پیچھے رحمت للعالمین ہے، آگے جس کے دربار میں پیش ہونا ہے وہ ارحم الراحمین ہے۔ یا تو قیامت کے دن حضور کی سفارش سے بیڑا پار ہوگا، یا پھر اللہ کے فضل و کرم سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ فرمایا ہے، اب اس وعدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کہیں جی کافروں کو بھی چھوڑ دیں، تو اللہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے جی آپ کہہ رہے ہیں، نہیں نہیں ہے، حضور کہیں جی مشرکوں، حضور کہیں گے ہی نہیں کافروں کے بارے میں، نہ مشرکوں کے بارے میں، حضور کہیں گے گناہ گاروں کے بارے میں۔ گناہ گار اور ہے، مشرک اور ہے، کافر اور ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اول تو کوشش کرو کہ گناہوں سے توبہ ہی کر لو یہاں سے، کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ بولو تو صحیح بھی، توبہ کر لو انشاءاللہ بیڑا پار ہیں جی۔ اور جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جو کچھ مرضی کیا ہے، توبہ ایک مرتبہ کرو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور حق تعالیٰ ایسے مہربان ہے، بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، یہ اس کی شان رحمت ہے، بندوں کو معاف بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔
اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ بندوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں وہ، تو اس لیے بندوں کو چاہیے توبہ کر لیں، بندوں کو چاہیے کیا کرے؟ اچھا شیطان نے پتہ کن چکروں میں ڈال دیا؟ اکٹھی توبہ کر لیں گے، اکٹھی توبہ کر لیں گے، ابھی سارے کرتوت کر لیں، اکٹھی ہو جائے گی، پھر رمضان سے کر لیں گے۔ کسی کو کہتا ہے کہ حج عمرے پہ جانا، نہیں اکٹھی ہو جائے گی توبہ وہاں سے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کہتا ہے شادی ہو جائے گی، چلو پھر توبہ کر لیں گے۔ یہ سب شیطان کے چکر ہیں، ان چکروں سے باہر نکلو، پتہ نہیں یہاں تک مہلت ملنی ہے یا اس سے پہلے قبر کا مہمان بن جانا ہے، تو اس لیے پہلے ہی توبہ کر لو۔ تو یہ جو آیت